بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کے گناہ۔ حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، ذکر خدا کے علاوہ زیادہ باتیں مت کیا کرو، کیونکہ جو لوگ ذکر خدا کو چھوڑ کر دنیا کی باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے۔ کافی جلد 2 صفحہ 114۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مومن اپنے اعضائے بدن میں سے ہر عضو کی حفاظت کرے، کیونکہ انہی اعضاء کے ذریعے سے وہ ہر کام کرتا ہے۔ کبھی وہ کام اچھا ہوتا ہے اور کبھی برا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے صرف اچھے کام کرے اور برے کام نہ کرے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ انسانی جسم کے سارے اعضاء قیامت کے دن اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت 65۔ لہذا انسان کو اپنے اعضاء و جوارح کی حرکات و سکنات سے جو اس کے نفس کے قابو میں ہیں آگاہ رہنا چاہیے، کیونکہ نفس ہی عمل کے لیے جسم کو حرکت میں لاتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف کا جملہ قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ بے شک نفس بہرحال برائیوں کی طرف ابھارتا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے۔ سورہ یوسف آیت 52۔ زبان پر قابو۔ انسانی جسم کے اعضاء و جوارح میں سب سے زیادہ جس عضو کی وجہ سے انسان جنت یا جہنم کا حقدار بنتا ہے وہ زبان ہے۔ یہی وہ عضو ہے جسے ہم نظریات، جذبات وغیرہ کے اظہار کے لیے استعمال میں لاتے ہیں، اور لوگوں کی صلاحیت اور قابلیت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو کہاں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین سے زبان کے اچھے اور برے اثرات کے بارے میں متعدد احادیث نقل ہوئی ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، اپنی زبان پر قابو رکھو، یہ ایک ایسی خیرات ہے جس کا فائدہ تم کو ہی ہوگا، یعنی زبان کو بری اور فضول باتوں سے روکے رکھو، کیونکہ یہ انسان کے اپنے مفاد میں ہے، اور یہ صدقہ شمار ہوتا ہے جو انسان کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کی مشکل کیا ہوگی کہ انسان اپنی زبان کو ان باتوں سے روکے رکھے جن سے وہ اللہ کے غیظ و غضب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تک زبان پر قابو نہ رکھے کوئی بھی بندہ دین کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا۔ کافی جلد 2 صفحہ 114۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، بلکہ وہی بات کرنی چاہیے جو اسے پسند آئے۔ ایک دفعہ حضور اکرم نے ایک شخص سے جو آپ سے ملنے آیا تھا ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں جس کو انجام دینے پر خدا تمہیں جنت میں داخل کرے گا؟ اس شخص نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، جو چیز خدا نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرو۔ خدا نے تمہیں جو دولت عطا کی ہے اس میں سے خدا کی راہ میں مستحقین پر خرچ کرو، خصوصاً جب یہ عطا و بخشش ان میں سے ہو جن کو خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، میں تو خود محتاج ہوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، پھر مظلوم کی مدد کرو، اگر مال نہ ہو اور جسمانی طور پر قوی ہو تو مظلوم کی مدد کے لیے اپنی طاقت صرف کرو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں کمزور ہوں، کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، پھر کمزور رائے والوں کو اچھے مشورے دیا کرو۔ اخر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کمزور رائے رکھتا ہو اور مشورے کا محتاج ہو۔ اس شخص نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں خود دوسرے لوگوں سے زیادہ سمجھدار نہیں کہ ان کو مشورے دوں۔ رسول کریم نے فرمایا، پھر اپنی زبان کو اچھی بات کے علاوہ بند رکھو، اور یہ کام تو ہر انسان، چاہے امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے۔ پھر رسول اکرم نے اپنی گفتگو اس جملے پر ختم فرمائی، کیا تم خوش نہیں ہو کہ تمہارے اندر ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت ہو جو تمہیں جنت میں کھینچ کر لے جائے؟ کافی جلد 2 صفحہ 113۔ زبان کی حفاظت ایمان کی نشانی۔ امام جعفر صادق رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی گفتار کو اپنا عمل شمار نہیں کرتا وہ بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کا عذاب بھی نزدیک ہو جاتا ہے۔ کافی
جلد 2 صفحہ 115۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چوری، زنا، شراب نوشی اور قتل وغیرہ ہی گناہ ہیں، جبکہ رسول اکرم انسان کو یہ باور کراتے ہیں کہ اس کی باتیں بھی اس کا عمل شمار ہوتی ہیں، کیونکہ بات زبان کا عمل ہے۔ جب آپ اپنی باتوں کو اپنے عمل کا حصہ نہیں سمجھتے، کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور جو زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ بہت سی لغزشوں اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب گناہ زیادہ ہوں تو عذاب خدا کا حقدار بن جاتا ہے۔ روایت میں ہے، ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور آپ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اکرم نے اس سے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ جب اس شخص نے تیسری بار وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا، زبان پر قابو رکھو۔ افسوس، کیا تم نہیں جانتے کہ لوگ سب سے زیادہ اپنی زبان ہی کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ گریں گے؟ کافی جلد 2 صفحہ 115۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس دنیا میں بھی بہت بڑے فتنوں اور جنگوں کا باعث بنتے ہیں۔ امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن زبان کے لیے ایسا عذاب تجویز فرمائے گا کہ جسم کے باقی اعضاء میں سے کسی کے لیے بھی ایسا سخت عذاب نہیں ہوگا۔ زبان پوچھے گی کہ اے پروردگار، سب سے زیادہ عذاب میرے لیے کیوں ہے؟ اسے جواب دیا جائے گا کہ تیرے منہ سے نکلی ہوئی بات جب پھیل جاتی تو خون ریزی، لوٹ مار اور عصمتوں کی پامالی کا سبب بن جاتی تھی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تجھے ضرور ایسا شدید عذاب دوں گا جو میں نے دیگر اعضاء میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ کافی جلد 2 صفحہ 115۔ الفاظ دلوں میں بغض اور کینے کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہی دنیا کو جنگ اور فتنوں کے عذاب میں جھونک دینے کا باعث بنتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، ہر صبح انسان کی زبان دوسرے اعضاء و جوارح سے پوچھتی ہے کہ تم سب کس حال میں ہو؟ وہ کہتے ہیں، اگر تم قابو میں رہی تو ہماری خیریت ہے۔ خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کرنا، ہمارا عقاب و ثواب تجھ سے وابستہ ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 115۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر سے سنا، آپ فرماتے تھے، جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے علم کے متلاشیو، جان لو کہ ہماری زبان خیر اور شر دونوں کی کنجی ہے، بس اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 114۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے، ذکر الہی کے سوا دوسری چیزوں کے متعلق زیادہ گفتگو مت کیا کرو، کیونکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کو اس کی کان و کان خبر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ فضول اور بری باتیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ کافی جلد 2 صفحہ 114۔ امام جعفر صادق کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی باتوں کو بھی عمل شمار کرتا ہو اس کی باتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، مگر یہ کہ کوئی بامقصد بات ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 116۔ آل داؤد کی حکمتوں میں سے ایک حکمت والا جملہ یہ ہے کہ عقل مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے زمانے سے آشنا ہو، اپنے مقام کو جانتا ہو اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ بس جب ہم رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کے نورانی کلمات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے یا زبان سے جو بات کہتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، لہٰذا اسے کچھ کرنے یا کہنے سے پہلے ضرور غور کر لینا چاہیے کہ اس کام یا بات میں خدا کی خوشنودی شامل ہے یا نہیں۔ اپنے خیالات پر زبان اور جذبات کو غالب مت آنے دیجیے۔ عزیزان محترم، جب ہم اس دنیا سے گزر کر قبر کی منزل پر پہنچیں گے تو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں جب ہم کچھ کہتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں، مگر جب آخرت میں ان الفاظ کے بارے میں جو ہم اور آپ نے اپنے بیوی بچوں، ہمسایوں یا دوسرے کمزوروں اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں کہے تھے پوچھا جائے گا، تب ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس زبان سے ظالم کی حمایت کیوں کی اور مظلوم کی مدد کیوں نہیں کی، کیوں کسی کی غیبت کی اور کیوں جھوٹ بولا،
اور کیوں زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ امیر المومنین امام علی فرماتے ہیں، آج عمل کا دن ہے اور حساب کا نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہ ہو سکے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ 42۔ آج ہم اپنی زبان کو جس طرح چاہے چلا سکتے ہیں، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں، مگر قیامت کے دن ہمیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، تاکہ جس دن ہمارے اچھے اعمال کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا، اس دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر جو قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ سورہ شعراء آیت 88-89۔